بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 3 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو ہم پڑھیں اور سنیں گے، اس کا جاننا اور اس پر ایمان رکھنا ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے ضروری ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو آگے شروع کرنے سے پہلے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت و رسالت۔ سوال: ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ جواب: ختم نبوت سے مراد یہ ماننا ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا۔ حضور کے زمانہ میں یا اس کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ سوال: جو شخص ختم نبوت کو نہ مانے، اس کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟ جواب: جو شخص سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملنے کا اعتقاد رکھے یا کسی نئے نبی کے آنے کو ممکن مانے، وہ کافر ہے۔ سوال: حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے کیا عقیدہ ختم نبوت پر کوئی فرق واقع ہو سکتا ہے؟ جواب: جی نہیں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے عقیدہ ختم نبوت پر کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، اس لیے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری بطور نبی نہیں بلکہ بطور امتی ہوگی۔ چنانچہ تفسیر نصفی میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ شریعت محمدیہ کے ایک پیروکار کی حیثیت سے ہوگی، گویا کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے۔ سوال: کیا ختم نبوت کا ثبوت قرآن کریم میں ہے؟ جواب: جی ہاں، ختم نبوت کا عقیدہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ چنانچہ فرمان باری تعالی ہے: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ ترجمہ کنز الایمان: محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ امام خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیات مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں: ختم اللہ بہ نبوتہ ولا نبوتہ بعدہ ای ولا معہ۔ ترجمہ: اللہ عز و جل نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا۔ اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی نبوت میں آپ کے ساتھ شریک ہے۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: معراج سے کیا مراد ہے؟ جواب: تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک، پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں اور کرسی و عرش تک، اور وہاں سے اوپر جہاں تک اللہ عز و جل کو منظور ہوا، رات کے تھوڑے سے حصہ میں سیر کرائی۔ اس رات برگاہ خداوندی میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ قرب خاص حاصل ہوا کہ کسی نبی اور فرشتہ کو نہ کبھی حاصل ہوا نہ کبھی ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس آسمانی سفر کو معراج کہتے ہیں۔ سوال: معراج شریف کب ہوئی؟ جواب: معراج شریف رجب المرجب کی 27ویں رات کو ہوئی۔ سوال: معراج شریف کا تذکرہ قرآن کریم کی کس سورت میں ہے؟ جواب: معراج شریف کا تذکرہ قرآن کریم کے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیات میں کچھ یوں ہے: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔
ترجمہ کنز الایمان، پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ سوال: شب معراج سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا دیکھا؟ جواب: شب معراج سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت و دوزخ، زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ اور اللہ عز و جل کی دیگر بے شمار بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات اپنے سر کی آنکھوں سے جمال الہی کا دیدار کیا اور بغیر کسی واسطے کے اللہ عز و جل کا کلام سنا۔ سوال: شب معراج کس آسمان پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کس نبی علیہ السلام سے ہوئی؟ جواب: شب معراج سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات نمبر 1 پہلے آسمان پر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی، نمبر 2 دوسرے آسمان پر حضرت سیدنا یحییٰ و حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، نمبر 3 تیسرے آسمان پر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے ہوئی، نمبر 4 چوتھے آسمان پر حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام سے ہوئی، نمبر 5 پانچویں آسمان پر حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام سے ہوئی، نمبر 6 چھٹے آسمان پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، نمبر 7 ساتویں آسمان پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ سوال: سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس آسمانی سفر کا انکار کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: سفر معراج کے 3 حصے ہیں، نمبر 1 اسراء، نمبر 2 معراج، نمبر 3 اعراج یا عروج۔ چنانچہ نمبر 1 اسراء یعنی مکہ مکرمہ سے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بیت المقدس تک شب کے تھوڑے سے حصے میں تشریف لے جانا نص قرآنی یعنی قرآن پاک کی واضح آیات اور روشن دلیل سے ثابت ہے۔ اس کا منکر انکار کرنے والا کافر ہے۔ نمبر 2 معراج یعنی آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا احادیث صحیحہ معتمدہ مشہورہ سے ثابت ہے۔ اس کا منکر انکار کرنے والا گمراہ ہے۔ نمبر 3 اعراج یا عروج یعنی سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر کی آنکھوں سے دیدار الہی کرنے اور فوق العرش عرش سے اوپر جانے کا منکر انکار کرنے والا خاطی یعنی خطا کار ہے۔ سوال: شب معراج سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس میں کس نماز کی امامت فرمائی؟ جواب: شب معراج سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس میں جس نماز کی امامت فرمائی وہ نماز تحیۃ المسجد تھی۔ چنانچہ حضرت علامہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتی ہیں مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت تحیۃ المسجد عطا کی اور ظاہر یہی ہے کہ یہی وہ نماز ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انبیاء کرام علیہم السلام نے اقتدا کی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصفیاء کے امام بنے۔